ابھی یہاں آ جائیں کہ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ فروغ نسیم صاحب نے کہا پابندیاں لگ جائیں گی، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ وہ بھائی دہشت گردی وہ کرتے ہیں، پابندیاں ہم پہ لگ جائیں گی۔ آپ کس کو خوف کی پالیسی بنا رہے ہیں؟ خوف کی پالیسی بنا کے آپ پوری قوم کو آپ نے، مسئلہ سب سے بڑا اس ٹائم پہ یہ نہیں ہے، مجھے افسوس اس بات کا نہیں ہے کہ حکمران بھیڑیے ہیں، مجھے افسوس اس بات کا ہے کہ عوام بھیڑ بن چکی ہے، اور عوام جب بھیڑ بن جائے تو پھر اس کے ساتھ وہی سلوک ہوتا ہے جو آپ کے ساتھ روزانہ یہ شب و روز تماشا ہو رہا ہے۔ دیکھیں، ایوب خان صاحب کے دور میں چینی مہنگی ہوئی، اس کے بعد کیا ہوا آپ جانتے ہیں۔ مسلمان پاکستان میں اکثریت میں موجود ہیں، لیکن یقین مانیں کہ دشمن کی ایک بڑی واضح پالیسی ہے کہ مسلمانوں کو اکثریت سے اقلیت میں تبدیل کر دیا جائے گا اور اقلیتیں آپ پہ مسلط کر دی جائیں گی۔ یہ نظر آ رہا ہے، وادی میں مایوسی کے سائے گہرے ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ پاکستان جو پشتی بان ہے، سراج الحق صاحب لائق تحسین ہے، جماعت اسلامی کھڑی ہوتی ہے میدان میں، ڈنڈے بھی کھاتے ہیں، برے بھی بنتے ہیں، لیکن پھر بھی کھڑے یہی ہوتے ہیں۔ اور کون ہے جو نظر نہیں آتا اس انداز میں؟ پھر ہم علماء کرام کو جو ہے وہ مورد الزام ٹھہراتے ہیں۔ ہماری کمزور پالیسیوں کی وجہ سے بھارت جو ہے وہ منہ زور جو ہے رویہ اور جہریانہ رویہ اختیار کیے بیٹھا ہے۔ سی پیک پر چین ناراض ہے، میری ہائیسٹ کمانڈ سے بات چیت ہے چین کے اوپر، کوئی مجھے یہ نہ کہے کہ چین خوش ہے سی پیک پہ۔ سی پیک کے اوپر انہوں نے آپ کو پھر 1962 کے بعد لداخ میں موقع دیا، وہاں ترانے نہیں گئے، وہاں کو یہ نہیں کہا کہ انڈیا جا جا لداخ سے نکل جا، وہاں لات دی انہوں نے، اور وہ بھی کہاں دی وہ آپ سب کو معلوم ہے۔ اس کے بعد یہ طریقہ کار ہوتا ہے کہ ہفت کشور کے جس سے ہو تسخیر بے تیغ و تفنگ، تو اگر سمجھے تو تیرے پاس وہ ساما بھی ہے۔ علاج پوچھا گیا تو علاج تو اس کا وہی آب نشاط انگیز ہے ساکی، اس کے اندر اور کون سا علاج ہے؟ بات یہ ہے کہ ہم ایک دفعہ پھر جا کے امریکہ کی گود میں جا بیٹھے ہیں، جس سے چین ناراض ہے، اور ایک اتنی زبردست اسٹریٹجی جس سے ابھی نیپال کے ساتھ دوری ہندوستان کی پیدا ہوئی، بنگلہ دیش سے دوری ہوئی، اسی طریقے سے دیگر ممالک کے ساتھ، چین کے ساتھ ہاتھا پائی لڑائی ہو گئی، اور یہ موقع ہم پھر گنوا رہے ہیں۔ شاید یہ موقع ہمیں دوبارہ تاریخ میں، انکل میں بس آخری بات کر کے، ایک طرف نغموں کی جھنکار ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ نغموں کی جھنکار سے کشمیر آزاد نہیں ہوگا سرکار، بلکہ توپوں کی چنگار سے آزادی ملے گی۔ توپوں کی چنگاریں آپ نے کس لیے بنائی ہیں؟ آپ نے یہ فوج ہم نے لڑنے کے لیے افغانستان سے، ایران سے، چین سے لڑنے کے لیے نہیں بنائی تھی۔ یہاں جو شہداء ہیں ان میں سے آدھے سے زیادہ نشان حیدر محاذ کشمیر کے اوپر ہیں، ان کے خون کو کیا جواب دیں گے قیامت کے دن؟ جہاں رام مندر مساجد گرا کے تعمیر کیے جا رہے ہوں، وہاں اسلام آباد جیسے مقدس جگہ کے اندر جو مسلمانوں نے آباد کیا، وہاں مندروں کی گھنٹیوں کی گونج جو ہے وہ نظر آ رہی ہے۔ اور ہم ہیں کہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں، شہداء کرام کو دیکھ لیں آپ، اس کے بعد آپ رنجیت سنگھ کا مجسمہ دیکھ لیں، وہ شخص جو گھوڑے باندھ دیتا ہے، جو آپ کے قرآن کو نظر آتش کرتا ہے، آپ کو اسی کا مجسمہ ملا تھا لگانے کے لیے۔ اگر لگانا ہی تھا تو بھنڈرا والا کا لگاتے، پتہ تو چلتا کہ تکے انڈیا کے سینے پہ جو ہے وہ سانپ لوٹتے۔ بہرحال محمد بن قاسم نے نغمے گا کے نہیں، جہاد کر کے کیا تھا۔ ہم ایک لفظ ہے جس کے اوپر وہ صدر آزاد کشمیر بھی کہہ گئے، لفظ جہاد سے گھبراتے ہیں۔ اگر آپ لوگوں سے جہاد، اگر آپ لوگوں میں سے کوئی ڈکلیئر نہیں کرنا چاہتا تو حمید گل کے اس بیٹے کے اندر ابھی اتنی جان ہے کہ انشاءاللہ تعالی لفظ جہاد کا اعلان میں کروں گا، اور میں انشاءاللہ تعالی دیکھ رہا ہوں، تنگ آ چکا ہوں، میں نوجوانوں کو کال دوں گا انشاءاللہ تعالی، اور اسی مہینے دوں گا انشاءاللہ، جو جس نے میرا بگاڑنا ہے بگاڑ کے دکھا دیں۔ بہت شکریہ۔ اور آخر میں صرف یہ ہے کہ جناب کلبھوشن کی سزائے جو موت ہے اس کو عمر قید کے اندر تبدیل ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ ڈیل تو ہوئی ہے، جس کو شک ہے وہ بتا دے کہ پھر 27 جولائی کو 2019 کو وہ ٹرافی کون سی جیتی تھی جس کی آج تک جو ہے وہ بات نہیں بتائی گئی کہ وہ ٹرافی جیتی۔ FATF کیا پہلے نہیں تھا پاکستان پہ؟ کیا FMTC CTBT کے طریقے سے اور سمنگٹن اور پریسلر ترمیم ہمارے اوپر نہیں تھی؟ تو پھر کیا پاکستان کو، پوری قوم کو جو ہے ہم ہاتھ پیر باندھ کے جو ہے بحر عرب میں دھکیل دیں؟
जनाब अफगानिस्तान में इस्लामी निजाम आने को है, सोशल मीडिया के में जो है फौज के किरदार को मशकूक किया जा रहा है। जनरल बाजवा साहब, ईमान तकवा जहाद फी सबीलिल्लाह वाली फौज के मुतल्लिक अवाम में शकूक पैदा हो रहे हैं। मेहरबानी करके ऑफेंसिव डिफेंस पॉलिसी इख्तियार कीजिए। कश्मीरी हाईवे का नाम तब्दील करके कश्मीर को असल में लफ्ज कश्मीर आपसे खुरचा जा रहा है। श्रीनगर हमारी मंजिल कभी नहीं थी, हमारी मंजिल कश्मीर पूरी थी। ये कश्मीर हाईवे के नाम के ऊपर मैं मोहतरम सिराजुल हक साहब से उस दिन टेलीफोन पे गुजारिश की कि इसके ऊपर बात की जाए। और हम जो है फिर दूसरी बात यह है कि फिर कौमी इदारे और हुकूमत जवाब देना कि हमारी पॉलिसी क्या है, ये हमें जरूरी है। और यूएन की हैसियत जनाब खत्म हो चुकी है। आर्टिकल 3324 बकायदा इजाजत देता है कि आप हथियारों से मदद करें, आप मदद करने के लिए तैयार नहीं है। एलओसी को क्रॉस करने वाले गद्दार कहलाते हैं। तो फिर कायदे आजम के हुक्म के ऊपर जो आजाद कश्मीर हासिल किया जहाज से, वो कौन थे? और जो हुक्म देने वाला था वो कौन था? कौन कहता है कि वो गद्दार हैं? सिख अवाम के आखिरी बात अंकल, आखिरी नहीं आ रही, इजाजत दे दीजिए। सिख अवाम से रवाबित मेरे वालिद के दौर में शुरू हुए थे, लेकिन करतारपुर के बाद कितने रास्ते रोके गए गुरदासपुर में इंडियन फौज के, कितने मुजाहरे हुए जो सिखों ने हिंदुस्तान की फौज के खिलाफ किए। यह भी बता दीजिए कि करतारपुर पे जो बहुत बड़ी कामयाबी हासिल हुई वो असल में कामयाबी क्या थी और कहां थी? अब गंदम इंपोर्ट करने की इजाजत तैयारी है। आपने सिफारती उनके साथ ताल्लुकात खत्म नहीं किए, आपने उनके साथ जो है तिजारत नहीं की, आपने अफगान ट्रांजिट ट्रेड खत्म नहीं किया, आपने जो है उनके साथ हर मामला जो है वो बरकरार रखा। और अब आप गंदम इंपोर्ट करना चाह रहे हैं हिंदुस्तान से। क्या करना चाह रहे हैं? कश्मीरी कौम को आपने मजाक बना के रख दिया। इसलिए सीधी सी बात है कि एक प्रेशर ग्रुप बनाया जाए जो आज यहां मौजूद है। प्रेशर ग्रुप बनाएं, हुकूमत के ऊपर दबाव डालें और उनको उस मुकाम पे लेके जाएं। और मोदी को जिसने ये कहा कि जनाब मैंने पाकिस्तान को तोड़ने में किरदार अदा किया और आरएसएस का मैं गुंडा था, दहशतगर्द था, उस मोदी को इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ टेररिस्ट में जनाब नैयर बुखारी साहब बैठे हैं, वकील हैं बड़े पाए के, क्यों नहीं लेके जाया गया उसको? क्यों नहीं हुकूमत उसको लेके जाती? वो टेररिस्ट है और हुकूमत जो फौज है वहां की, हिंदुस्तान की फौज, वो दहशतगर्द फौज है। उनके ऊपर एफएटीएफ लागू होना चाहिए, हमारे ऊपर नहीं। आज एक ही हल है, वो है जहाद, जहाद और जहाद। इसके अलावा ये सब बातें हैं, आप जो मर्जी कर लें, तरानों गाने से 1 साल की कारकर्दगी देख लें, उसके बाद क्या नतीजा निकला वो आपके सामने। वमा अलैना इल्लल बलाग। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। मैं दरखास्त गुजार हूं